البتہ رہے گی بات یہ کہ وہ کوئی اشارہ ہو، جادو کا کوئی سائن ہو یا کسی اس طرح کی کوئی چیز، جی تو یہ ایک بالکل الگ بات ہے. اس کا تعلق اس سائن کی وجہ سے آپ کی پروٹیکشن کے ساتھ نہیں ہے. اچھا سائن ایک ہو سکتا ہے کہ آپ کو کوئی وارننگ دی گئی ہو اور کسی طرح سے ایسا ہو، لیکن پروٹیکشن کی ادروائز بھی ضرورت ہے انسان کو. اس بالکل کو صحیح. پروٹیکشن ویسے ہی لیتے رہنا چاہیے. اور جو صبح و شام کے اذکار ہیں یہ پروٹیکشن ہے، موقع موقع دعائیں ہیں یہ، اور جو ویسے آپ رقیہ وغیرہ کرتے رہتے ہیں، یہ سارا یہ اپنے آپ کو اللہ کی پروٹیکشن میں دیتے رہنا چاہیے. بالکل ٹھیک. آپ کو سائن نظر آئے چاہے نہ نظر آئے، لہٰذا اس کو آپ سائن سمجھیں گے تو بھی وہی حکم دیا گیا ہے کہ نماز پڑھیں اور تعوذ کریں. بالکل ٹھیک. اور اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کو ایسے استعاذے جو ہیں صحیح. جو اللہ تعالیٰ کی پناہ میں دینے کی، وہ اس طرح کی دعائیں پڑھیں تو آپ اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دے دیں. زبردست. شیخ یہ بتائیے گا کہ کسی کو کوئی ڈریم آیا ہے تو وہ کس کے پاس انٹرپریٹ کروانے جائے؟ وہ اوصاف کیا ہیں اس انسان کے؟ جیسے ابھی آپ بیان فرما رہے تھے پروگرام سے پہلے کہ اچھے انسان کے پاس جایا جائے، نیک خیر خواہ، جو وہ انٹرپریٹیشن کر دیں عین ممکن ہے وہی ہو، تو ایسا ہے کچھ؟ اصل میں نا دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو خواب ہوتا ہے نا، علی رجل طائر، یہ ایسے ہے جیسے پرندے کے پاؤں پر ہوتا ہے. اچھا پرندے کے پاؤں پر ہوتا ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کی دو انٹرپریٹیشنز محدثین نے کی ہیں. ایک تو ہے جیسے پرندے نے پاؤں میں پتھر پکڑا ہوا ہو جی، اور جو ہی آپ نے تعبیر کر دی جیسے پتھر گر گیا، اور جب تک وہ پتھر نہیں گرا تو وہ کہیں بھی گر سکتا ہے، اس کی کوئی بھی تعبیر ہو سکتی ہے. صحیح صحیح صحیح. اس لیے بڑی سینسٹیو بات ہے. بالکل ٹھیک. اور دوسری اس کی انٹرپریٹیشن یہ ہے کہ جیسے پرندہ اڑ رہا ہے تو وہ کسی بھی جگہ بیٹھ سکتا ہے، صحیح. تو جہاں اس کے پاؤں پڑ گئے پھر وہ پڑ گئے. لہٰذا خواب تعبیر سے پہلے، یعنی دیکھنے کے بعد اور تعبیر سے پہلے وہ لٹک رہا ہوتا ہے. صحیح. اس کی کوئی بھی تعبیر ہو سکتی ہے. صحیح. اور اس کی تعبیر کروانے کے لیے آپ نے فرمایا کہ کسی نیک آدمی کے پاس، عالم، ناصح، لبیب اور حبیب، اس طرح کے الفاظ آئے. اچھا. لبیب کہتے ہیں عقل مند آدمی کو، حبیب کہتے ہیں جس کے ساتھ آپ کی محبت ہو، خیر خواہ، اور ناصح خیر خواہ ہوتا ہے، اور عالم جس کے پاس علم ہوتا ہے. زبردست. یہ وہ اصطلاحات ہیں کہ ایسے شخص کے پاس، اس سے جو بات سمجھ آتی ہے اس کو ہم کنکلوڈ یوں کر سکتے ہیں کہ ایسے شخص کے پاس جا کے تعبیر کروانی چاہیے جس سے آپ کو یہ پتہ ہو کہ یہ آپ کی خیر خواہی کرے گا. جب وہ خیر خواہی کرے گا تو وہ تعبیر اچھی کرے گا. جی. جب وہ اچھی تعبیر کرے گا تو وہ جو پرندے بیٹھنے والی بات ہے وہ پھر کسی اچھی جگہ بیٹھ جائے گا، تعبیر اس کے مطابق خواب ہو جائے گا. اس لیے لگتا یہ بھی ہے جب آپ حدیث سے مختلف واقعات کو دیکھتے ہیں تو لگتا یہ بھی ہے کہ تعبیر کرنے سے سیم خواب کی تعبیر مختلف ہو سکتی ہے. ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ 4 قسم کے لوگوں سے تعبیر نہ کروائیں. اچھا. جاہل سے نہ کروائیں، دشمن سے نہ کروائیں، کم عقل بیوقوف آدمی سے نہ کروائیں، صحیح. عورت سے بھی نہ کروائیں. اچھا. یعنی آپ کسی عورت سے تعبیر کروائیں گے، عام طور پہ چونکہ خواتین زیادہ سینسٹیو ہوتی ہیں، ٹھیک. اور جو سینسٹیوٹی میں وہ عام طور پہ اس میں دوسری طرف جانے کا امکان ہوتا ہے. ٹھیک ہے. دشمن دشمنی کرے گا، جاہل جہالت کا اظہار کرے گا. اس لیے اس طرح کے لوگوں کی بجائے عالم، عقل مند اس آدمی سے جس کا پتہ ہو کہ خیر خواہی کرے گا. ٹھیک ہے. اچھا، ایک بڑی جو دلچسپ ایک واقعہ میں پڑھ رہا تھا، مجھے بہت حیرت ہوئی کہ یہ اندازہ کیجئے آپ، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا والی جو حدیث میں آپ کے پاس پہلے بھی ذکر کر رہا تھا، جی کہ آپ فرماتی ہیں کہ ایک خاتون کو خواب آیا، اور اس کو خواب کئی دفعہ آیا، ایک ہی خواب. ایک دفعہ اس کو خواب آیا، اس کا شوہر گیا ہوا تھا سفر پہ، اور اس نے خواب میں دیکھا کہ اس کے گھر کا ستون گر گیا اور اس کے گھر بچہ پیدا ہوا ہے. وہ حاملہ تھی. صحیح. اس کے گھر بچہ پیدا ہوا ہے اور وہ کانا ہے آنکھ سے. ٹھیک ہے. وہ آئی آ کے اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خواب بیان کیا. آپ نے فرمایا کہ تیرا شوہر خیر و عافیت کے ساتھ واپس آ جائے گا، صحیح، اور تیرے گھر ایک نیک بچہ پیدا ہوگا. صحیح. بڑی خوش ہوئی، چلی گئی. ویسے ہوا، جی. شوہر بھی خیریت سے واپس آ گیا، اللہ تعالیٰ نے بیٹا بھی عطا فرمایا. پھر کہتے ہیں کہ اس نے کچھ عرصہ بعد پھر یہی خواب دیکھا، اور پھر وہی سچویشن تھی، وہ حاملہ بھی تھی اور اس کا شوہر گیا ہوا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کی وہی تعبیر فرمائی. صحیح. تیسری دفعہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ پھر وہ خاتون آئی ایک دفعہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر پہ تشریف فرما نہیں تھے، تو اس نے کہا میں نے خواب دیکھا ہے اور میں نے خواب بتانا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. صحیح.
حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی میں نے اس سے اصرار کیا کہ مجھے بتاؤ، وہ کہتی نہیں میں نے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتانا. صحیح. تو بہرحال اصرار کے بعد اس نے بتا دیا، اور سیم خواب تھا، سیم سچویشن تھی. صحیح. اس کا شوہر گیا ہوا تھا، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی میں نے سوچا ابھی ستون گر گیا ہے گھر کا اور بچہ کانا پیدا ہوا ہے، تو میں نے اس کی تعبیر کی کہ تمہارا شوہر فوت ہو جائے گا اور تمہارے گھر فاسق و فاجر بچہ پیدا ہوگا. تو وہ فرماتی ہیں ایسے ہی ہوا کہ اس کا شوہر فوت ہو گیا اور اس کے گھر بچہ پیدا ہوا اور وہ ٹھیک نہیں تھا. اب اندازہ کیجیے سیم خواب ہے اور تعبیر چینج ہو. تو یہ ہے علی رجل طائر کہ جو پرندے کے پاؤں پر تھا تو آپ نے جو تعبیر کر دی ویسا ہوگا. اس لیے یہ بہت سینسٹیو معاملہ ہے. تو ایسے شخص کو خواب سنانا چاہیے جس شخص کے بارے میں آپ کو معلوم ہے ایک تو وہ غلط بات نہیں کرے گا، جہالت پر مبنی بات نہیں کرے گا، دشمنی نہیں کرے گا، اور خواہ مخواہ کسی چیز کو سینسٹائز کر کے اور جذباتیت میں بات نہیں کرے گا. بہترین. اس شخص سے بات کریں وگرنہ آپ نہ بات کریں. بہترین. جی ایک بڑی انٹرسٹنگ تھیوری شیخ ہے ڈریمز کے بارے میں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہماری جو روحیں ہیں، جیسے آپ نے بھی شروع میں بیان کیا اور قرآن سے بھی ثابت ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ روح جو ہے وہ اللہ کے پاس چلی جاتی جب ہم سوتے ہیں، قرآن مجید سے بھی ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ روح جو بھی اس کا سفر ہے، جو بھی وہ کر رہی ہے عالم ارواح میں یا جہاں بھی وہ گئی ہے، جیسے کسی فوت شدہ بندے سے ملاقات ہوتی ہے تو اس کی روح سے واقعی ہی ملاقات ہو رہی ہے. اس میں کتنی حقیقت ہے کہ کیا یہ روح کے ایکسپیرینسز کو ہم خواب کہتے ہیں؟ دیکھیں یہ دو باتیں اس میں ہو سکتی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی کوئی بات تو نہیں فرمائی، لیکن یہ دو باتیں اس میں ہو سکتی ہیں. ایک بات تو یہ ہو سکتی ہے کہ واقعتاً روح وہ ایکسپیرینس کر رہی ہو. ایک یہ ہے کہ صرف روح محسوس کر رہی ہو، احساس ہو اس کا. یعنی آپ دیکھیں نا خواب میں اگر آپ کو سانپ ڈس رہا ہے تو ایک تو اس کی انٹرپریشن یہ ہو سکتی ہے کہ آپ واقعتاً کہیں کسی ایسی جگہ ہوں جہاں سانپ موجود ہو اور سانپ ڈس رہا ہو، جبکہ آپ جسمانی طور پر تو یہاں پڑے ہوئے ہیں. تو آپ یہاں پڑے ہوئے آپ ہل بھی رہے ہیں اور بعض اوقات آپ ایک خاص قسم کی کیفیت میں بھی مبتلا ہو رہے ہیں جسمانی طور پر بھی، اور یہ محسوس کر رہے ہیں. تو وہ کیا صرف اور صرف خواب میں آپ نے دیکھا ہے یا ایکسپیرینس کیا؟ یہ دونوں باتیں ہو سکتی ہیں. لیکن لگتا یوں ہے کہ یہ خواب میں روح کا سفر ہے کہ وہ باقاعدہ ایکسپیرینس کرتی ہے، وہ جاتی ہے.